اللہ کے نبی فرما رہے ہیں غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ: قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ بے شک حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت، ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، وہ آنکھ ہی کیا جو آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا، بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے۔ ام سلمہ نے کہا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو اب تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی ان دنیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی ہے، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کے جان۔ دونوں کے رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے، کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا داستان حرم ہے! اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ ایک اور حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جبریل کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کو فرات کے کنارے ذبح کر دے گی، اور یہ اس کی مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ حسین پہ رونا تو سنت ہے، تو بھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ کی بات نہیں، کتنی دفعہ روئے؟ آل رسول کے شہداء کے لیے آنسو بہاؤ، رونا دھونا، یہ سب میرے اللہ کو محبوب ہے، میرے اللہ کو پیارا ہے کہ میرا نبی حسین کی شہادت سے پہلے رویا ہے۔ امام زین العابدین ساری زندگی ساری رات روتے رہے، یہی ہمارے آقا ہیں، یہی ہمارے سردار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، عین عصر کا وقت، 61 ہجری 10 محرم، کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی مٹی، چہرہ زرد۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب دیکھا
کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا. حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں. جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی. شام اور عراق کی زمین میں نوحہ اور مرثیہ اور رو کر دکھایا. طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا. میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا. سب سے مظلوم میرے نبی کا گھرانہ ہے اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی. کیا شہید کیا گیا ہے، کس بے دردی سے کیا گیا ہے. ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا. جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا.